الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ لقمان کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 4 رکوع اور 34 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک برگزیدہ ولی حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ فرمایا، تو ان کے نام کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ لقمان ہے۔ سورہ مبارکہ کی جو ابتدا ہے وہ حروف مقطعات سے ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صفات اور نیک لوگوں کی صفات کو بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، نیکوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں۔ وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 3 شانیں یہاں پر بیان فرمائی۔ پہلی صفت بیان فرمائی کہ قرآن حکمت والی کتاب ہے، اس کی آیتیں، اس کے احکام پر از حکمت ہیں، حکمت سے بھرپور ہیں۔ دوسری، قرآن پاک کی شان یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے، اس سے رہنمائی ملتی ہے، اس سے حق کا راستہ پتہ چلتا ہے۔ اور تیسری شان یہ ہے کہ قرآن رحمت ہے، قرآن میں رحمت ہے، قرآن پہ عمل کرنے والوں کے لیے رحمت ہے، قرآن کو ماننے والوں کے لیے رحمت ہے، قرآن کی تعلیمات رحمت کی تعلیمات ہیں۔ لیکن یہ جو سارے فوائد ہیں کہ اس سے حکمت ملتی ہے، اس سے ہدایت ملتی ہے، اس سے رحمت ملتی ہے، کسے؟ فرمایا محسنین، نیکوں کو، جن کے دلوں میں نیکی کا جذبہ موجود ہے، جن کا عمل نیک ہے، جن کے ظاہری باطنی اعمال اچھے ہیں۔ فرمایا کہ یہ رحمت اور ہدایت ان کے لیے ہے۔ اب اچھے لوگ کون ہیں، محسنین کون ہیں، نیک کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی بیان فرما دیا کہ جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ تقریباً وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے شروع میں سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمائی۔ وہاں پر بھی یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور یہاں پر بھی فرمایا کہ ہدایت ہے محسنین کے لیے۔ پھر وہاں پر متقین کے اوصاف یہ بیان فرمائے تھے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی وصف بیان فرمائے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وہاں پر بھی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہاں پر بھی ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ پھر ان کا وہاں پر صلہ بیان کیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہاں پر بھی وہی صلہ بیان کیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو اس سورہ مبارکہ کی ابتدا کی بہت زیادہ مناسبت ہے سورہ بقرہ کے ساتھ۔ نیکوں کی صفات کا بیان ہو گیا، تو اب اس کے بعد غافل لوگوں کی صفات کا بھی بیان کیا، اور پھر ان غافلوں کا انجام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان کیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا
کأن فی اذنیہ وقرا فبشرہ بعذاب علیم۔ اور کچھ لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا پھر جاتا ہے، جیسے اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں میں بوجھ ہے، تو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہاں پر اگر کچھ غور کریں تو اوپر جو نیکوں کی صفات کا بیان ہے، یہاں اس کے اپوزٹ صفات کا بیان ہے۔ اوپر محسنین تھے، نیک لوگ تھے، یہاں پر غافلین ہیں۔ اوپر والوں کے اوصاف یہ تھے کہ وہ قرآن کو رحمت اور ہدایت کے طور پہ لیتے ہیں، یہاں پر یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں۔ اوپر والوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، نیچے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ منہ پھیر کے چل دیتے ہیں۔ نیکوں کا طریقہ یہ ہے کہ غفلت کی زندگی نہیں گزارتے، ان کی زندگی نماز راہ خدا میں خرچ کرنے میں صرف ہوتی ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نمازوں اور اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت میں نہیں بلکہ کھیل کود اور تماشے کے اندر لگے رہتے ہیں۔ تو یہ کھیل کود اور تماشے کے اندر لگے رہنا ان کی زندگی ہے۔ اب یہ کھیل کی بات سے کیا مراد ہے؟ تو کھیل کی بات کے اندر ہر وہ چیز داخل ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، خواہ وہ ناول ہیں، خواہ وہ فلمیں ہیں، خواہ وہ ڈرامے ہیں، خواہ وہ گانے باجے ہیں، خواہ وہ موسیقی ہے، خواہ وہ دین کے اندر جہالت سے باتیں کرنا ہے۔ تو جو بھی کھیل کود اور تماشا ہے کہ جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا ہے وہ اس میں داخل ہے۔ تو لوگ پیسہ دے کر یہ کھیل خریدتے ہیں، اس کھیل کو اختیار کرتے ہیں۔ آیت کے آخر میں تو برے لوگوں کا انجام بیان کیا کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیکوں کا انجام بھی بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ ہی عزت والا حکمت والا ہے۔ کافروں کے لیے دردناک عذاب، مومنوں کے لیے فرمائے نعمتوں کے باغات ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا بڑا خوبصورت بیان فرماتا ہے اور منکرین کو چیلنج کرتا ہے۔ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونہا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے آسمانوں کو ان ستونوں کے بغیر بنایا جو تمہیں نظر آئیں۔ اللہ نے آسمانوں کو ان ستونوں کے بغیر بنایا جو تمہیں نظر آئیں، اور زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین تمہیں لے کر ہلتی نہ رہے، اور اللہ نے زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں ہر نفیس قسم کا جوڑا اگا دیا۔ یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو اے مشرکو تم مجھے کوئی ایسی چیز دکھاؤ جو اللہ کے سوا اوروں نے بنائی ہو، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی متعدد چیزوں کو بیان فرمایا۔ پہلی بات بیان فرمائی کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے آسمان بنائے اور یہ آسمان ہمارے اوپر معلق ہیں لیکن ستون نظر نہیں آتے۔ حالانکہ بظاہر ممکن نہیں ہے کہ ایک چھت کھڑی ہو اور وہ چھت بغیر ستونوں کے ہو، چھوٹی ہے بڑی ہے، ہوا کے اندر تو کوئی چھت معلق نہیں ہو سکتی، باہر صورت اس کے لیے پلرز چاہیے، باہر صورت اس کے لیے ستون چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا،
اب جو آسمانوں کو پیدا کیا یا تو آسمانوں کے ستون ہیں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو ہمارے اوپر معلق کیا ہوا ہے، اور یا ستون تو ہیں لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ آیت کے دونوں مطلب بیان کیے گئے کہ یا تو آسمانوں کے ستون ہی نہیں، چھت تو ہے ستون نہیں، یا ستون ہیں تو صحیح لیکن وہ ایسے بنے ہوئے کہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اب وہ کیسے ہیں ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، اور یہ بالکل یہ ممکن چیز ہے، یہ پاسبلٹیز ہے۔ آج کی سائنس کے زمانے کے اندر تو بالکل ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ شاید نظر نہیں آتی لیکن ہے۔ یہ جتنی شعاعیں ہیں، ہم موبائل فون کے ذریعے کال سنتے ہیں، تو آخر یہ جو آواز ہے یہ کوئی تو چیز ہے جو ہمارا موبائل جسے ریسیو کر رہا ہے اور وہ ہم اسے سنتے ہیں۔ تو ہوا کے دوش پر جو چیز سفر کرتی آ رہی ہے وہ چیز تو ہے، جسے ہمارا موبائل آواز میں دوبارہ کنورٹ کر کے ہمیں سناتا ہے، تو چیز تو ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو جیسے یہ چیز، اسی طرح میگنیٹ ہیں، دو میگنیٹ ہوتے ہیں، دو مقناطیس ہوتے ہیں، وہ دونوں ان کے ایک رخ ایک دوسرے کی طرف کرے تو وہ بھاگتے ہیں، ان کے دوسرے رخ کرے تو ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ تو آخر ان دونوں میں کیا چیز ہے؟ ان میں چیز تو ہے لیکن نظر نہیں آ رہی۔ تو جیسے دو مقناطیس میں میگنیٹ کے اندر چیز تو ہے لیکن نظر نہیں آ رہی، ہوا کے اندر شعاعیں ریزز سفر کر رہی ہیں، ریڈیائی لہریں ہیں سفر کر رہی ہیں، نظر نہیں آ رہی، اسی طرح آسمانوں کے ستون تو ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اور یہ اللہ کی قدرت ہے، جو اللہ تعالیٰ یہ معمولی چھوٹے چھوٹے مقناطیسوں کے اندر یہ چیزیں پیدا کر سکتا ہے تو وہ آسمان کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو اس خدا نے آسمانوں کے ستون تو بنا دیے لیکن وہ ستون ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ دوسری قدرت بیان فرمائی کہ اللہ نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا، پہاڑ زمین میں گڑے ہوئے، اور ان پہاڑوں کا بیلنس ہے کہ جس کی وجہ سے زمین متحرک نہیں۔ اسی لیے جب کسی علاقے میں کثرت سے بلڈنگز بنتی ہیں اور وہاں پر بے انتہا وزن جو ہے اس خطۂ زمین پہ ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے بعد زلزلے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے اور زمین کا بیلنس نہ ہوتا تو زمین حرکت کرتی رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع محل کی مناسبت سے پہاڑوں کو گاڑ دیا اور زمین جو ہے وہ بالکل اپنی جگہ پر ایک صحیح انداز کے اندر موجود ہے، حرکت نہیں کر رہی اور اس کا سارا نظام چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ تیسری اللہ تعالیٰ کی قدرت، فرمایا کہ زمین کے اندر اللہ نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ کتنی قسموں کے جانور ہیں، ہوا میں اڑنے والے، زمین پہ چلنے والے، سمندر میں تیرنے والے، پھر جو زمین پہ چلتے ہیں یا ہوا میں اڑتے ہیں اس میں کچھ ہمیں نظر آتے کچھ نظر ہی نہیں آتے، کچھ زمین پہ پاؤں سے چلتے ہیں کچھ رینگتے ہیں جیسے سانپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جانور زمین میں پھیلا دیے۔ اور دوسری حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر خطے میں اسی طرح کے جانور پیدا کیے ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اگر پیرٹ طوطا ہے تو جناب امریکہ کے اندر طوطا نہیں پایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے ساری کائنات کے اندر یہ جانور پھیلا دیے۔ اگر ہمارے یہاں پر اونٹ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آسٹریلیا کے اندر اونٹ نہیں پایا جاتا، اور اگر ہمارے ہاں گائے ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یورپ کے اندر گائے نہیں پائی جاتی۔ انسان تو جب پہنچا تب پہنچا، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اسی طرح پھیلایا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جانوروں کو پھیلا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی تیسری دلیل۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی کے ذریعے ہر نفیس قسم کا جوڑا یعنی نباتات کا جوڑا اگا دیا۔ آسمان سے پانی برسانا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت، اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین سے نباتات کا اگا دینا یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری قدرت۔ یہ 5 دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے حوالے سے یہاں پر بیان فرمائے۔ اب یہ ساری خوبصورت چیزیں، آسمان، زمین میں پہاڑ، پھر اس کے زمین کے اندر جانوروں کا پھیلا دینا، آسمان سے بارش برسانا، پانی کے ذریعے نباتات کا اگا دینا، یہ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں بیان کر کے اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ھذا خلق اللہ، یہ تو خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اے لوگو یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔
تو اے مشرکو تم جو کہتے ہو کہ جو جیسا اللہ ہے ویسے اور بھی ہیں، جیسے اللہ خدا ہے ویسے اور بھی خدا ہیں، تو اللہ کی عظمت و شان تو ان دلائل سے ثابت ہے، واضح ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو اور خدا ہیں انہوں نے کیا بنایا ہے۔ کیا جیسے خدا نے آسمان بنائے تو کیا جنہیں تم پوجتے ہو انہوں نے بھی آسمان بنائے؟ خدا نے پہاڑ بنائے تو کیا جن بتوں کو تم پوجتے ہو کیا انہوں نے بھی پہاڑ بنائے؟ اللہ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے تو کیا جو تمہارے جھوٹے خدا ہیں کیا ان میں بھی قدرت ہے؟ کیا وہ بھی زمین سے نباتات اگاتے؟ کیا انہوں نے بھی دنیا کے اندر جانوروں کو اور چلنے والوں کو ہر طرف پھیلا دیا؟ اگر ایسا نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر جان لو کہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں جو اتنے واضح دلائل کے باوجود بھی بتوں کو خدا مانتے ہیں۔ کہ کوئی ڈھکی چھپی چیز ہوتی تو اس کے اندر تو ان کے ایک عذر کو ایک سننے والا جو ہے وہ پہلی مرتبہ سننے کے اندر کچھ قبول بھی کر لیتا ہے، لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ قدرت خداوندی تو اس قدر ظاہر و باہر ہے اور اس قدر نمایاں ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ان بے بسوں کو اللہ کے برابر قرار دینا یہ سری گمراہی اور سری ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیا۔ حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ کرنے کا یہاں پر مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اہل عرب میں حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ ایک دانشور، ایک دانش مند، ایک صاحب حکمت، ایک انتہائی عقل مند انسان کے طور پہ معروف تھے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے کچھ دلائل تو اللہ تعالیٰ نے آفاقی، انفسی اور عرضی دلائل کے ذریعے بیان کی۔ لقمان حکیم کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ اے اہل عرب، جس لقمان حکیم کو تم بڑا ریگارڈ دیتے ہو، بڑی عزت کرتے ہو، ان کو اپنے اندر ایک بڑا دانشور اور سمجھدار سمجھتے ہو، تو ذرا ان کی تعلیمات پہ غور کرو کہ جو حکمت والا ہے وہ خدا کو مانتا ہے، جو دانش مند ہے وہ اللہ کی توحید کو ماننے والا ہے، جو دانشور تھا وہ شرک سے بیزار تھا اور وہ اپنی اولاد کو شرک سے بچاتا تھا۔ لہذا اگر تم انہیں بڑا سمجھدار، بڑا عقل مند، بڑا دانشور مانتے ہو تو پھر جو ان کی حکمت کی باتیں انہیں بھی مانو، اور ان کی حکمت کی باتوں کے اندر زندگی گزارنے کے اچھے طریقے بھی ہیں اور خدا کی توحید پر ایمان لانا بھی ہے، لہذا اسے بھی تسلیم کرو۔ تو گویا یہ ایک بزرگ اور ایک اللہ کے نیک بندے کا حوالہ دے کر انہیں اللہ کی طرف، دین کی طرف، اچھے اخلاق کی طرف اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے۔ اب حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوتا ہے، ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کر، اور جو شکر ادا کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، حمد کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی اور حکمت عطا فرما کے انہیں فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ اللہ نے تمہیں نعمت دی، حکمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات بہت ہی معقول ہو، کوئی بات دانش مندی پر اور عقل مندی پر مشتمل ہو، حقیقت کے مطابق ہو اور بہت خوب اور عمدہ قسم کی بات ہو۔ حکمت کے اطلاق ان ساری چیزوں پر ہوتے ہیں، اور ہم اپنی عرف کے اندر بھی سمجھتے ہیں کہ دانش مندی کی بات کسے کہتے ہیں۔ دانش مندی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ اسلام کے خلاف جو ہے نا بولنا شروع کر دے جیسے آج کل کے دانشور ہیں۔ دانش مندی کا مطلب یہ ہے کہ جو شے حقیقت میں جیسی ہے اس کا ویسا فہم ہو، اور اگر اسے بیان کرنا ہے تو عمدہ سے عمدہ انداز کے اندر اسے بیان کیا جائے، جو سامنے والوں کو اپنی طرف کھینچ لے، جو سامنے والوں کی عقل کو متوجہ کر دے، حکمت اس کا نام۔ تو فرمایا کہ ہم نے حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ کو حکمت عطا فرمائی۔ یہاں پر حضرت لقمان علیہ رحمہ کے بارے میں
علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے ولی تھے۔ بعض لوگوں کا یہ قول ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے، لیکن جمہور یعنی اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی تھے، نبی نہیں تھے۔ تو یہ اللہ کے ولی تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا فرمائی، اور اس پر مزید فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نعمت جائز ذریعے سے ملتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہم نوکری کرتے ہیں، ہمیں تنخواہ ملتی ہے، ہم کاروبار کرتے ہیں، ہمیں روزی ملتی ہے، ہمیں اولاد نصیب ہوتی ہے، ہمیں صحت ملتی ہے، بیماری سے شفا ملتی ہے، اور بہت ساری نعمتیں ہیں جو دن رات ہیں۔ بارش ہوتی ہے تو بارش اکثر رحمت اور نعمت ہمارے لیے ثابت ہوتی ہے، خوشگوار موسم ہے تو یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ اسی طرح اچھی گاڑی ہے، اچھا ماحول ہے، اچھی بیوی ہے، اچھی اولاد ہے، نیک اولاد ہے، اچھا پڑوس ہے، تو یہ کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ جو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ سر سے پاؤں تک ہمارا ایک ایک انگ، ایک ایک رونگٹا اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی ذات کے فائدے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ ہم شکر ادا کریں تو خدا کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کہ ہم نے شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات صفات میں کامل ہے، اپنی شانوں میں کامل ہے، اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، وہ پہلے ہی کمال کے انتہائی اعلیٰ مرتبے پر ہے۔ جو کمال اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ سارے کے سارے کمال موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہمارے فائدے کے لیے، ہماری ذات کا فائدہ۔ ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ بے پرواہ ہے، وہ حمد کے لائق ہے۔ حمد کے لائق ہے، کوئی کرے یا نہ کرے لیکن وہ حمد کے لائق ہے، اور وہ بے پرواہ ہے کوئی اس کا شکر ادا کرے یا نہ کرے۔ اب اس کے بعد حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو یہاں پر بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ یہ ہے پہلی نصیحت کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ دو باتیں یہاں پر، بلکہ تین باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، تو باپ کا بیٹے کو نصیحت کرنا یہ مفید بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں لوگ آج کے زمانے میں ایک لبرل کے چکر میں اور ایک آزادی کے چکر میں اولاد کو چند ایک چیزیں دنیاوی تو سمجھا دیتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں سے صرف نظر کرتے ہیں۔ وہ غلط کر بھی رہا ہے تو اس سے صرف نظر کریں گے، نہیں بولیں گے، نہیں سمجھائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب بچہ پورے محلے کا بدماش بن کے سامنے آتا ہے تو تب باپ اپنا سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ ہائے میں نے کیا کیا، کاش کہ میں پہلے دن سے اس کو سمجھاتا تو یہ ان غلطیوں کا ارتکاب نہ کرتا۔ تو لہذا سمجھانے سے چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے، سمجھانے سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے، سمجھاتے رہنا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضرت لقمان نے جو پہلی نصیحت فرمائی وہ عقیدے سے متعلق ہے کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو عقیدہ بڑا اہم ہے، عقیدہ عمل سے زیادہ ضروری ہے۔ عمل کی اہمیت اپنی جگہ، اس کے بھی مرتبے ہیں، فرض بھی ہوتا ہے، واجب بھی ہوتا ہے، اس سے نیچے بھی ہوتا ہے، لیکن عقیدہ تو بہر صورت فرض ہوتا ہے۔ عقیدے کا مرتبہ و مقام بڑا بلند ہے۔ عقیدہ درست نہیں ہے تو عمل بھی برباد ہے، عقیدہ درست نہیں تو عمل بھی برباد ہے۔ لہٰذا ماں باپ کو اپنی اولاد کے عقیدے کی درستی کا خیال کرنا بڑا ضروری ہے۔ صحیح عقیدہ سکھائیں، جہاں صحیح عقیدہ سکھایا جاتا ہے وہاں لے کر جائیں، اس ماحول میں اس جگہ ان لوگوں کے پاس نہ اٹھنے بیٹھنے دیں کہ جن کی صحبت میں عقیدہ برباد ہو سکتا ہے۔ اور عقیدے کی بربادی کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ آج کا وہ زمانہ ہے کہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، جس میں عقیدے کی خرابی یہ بھی ہے
کہ بچہ دہریہ بن جائے، خدا کے وجود کا انکار کر دے. ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو خدا کا وجود ہی نہیں مانتے، جو کہتے ہیں کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے. وہ بھی لوگ ہیں اور کروڑوں سے زیادہ تعداد میں. اگر ایسے لوگوں کی صحبت میں بٹھایا تو بچہ بھی آپ کا کسی دن یہی کہہ رہا ہوگا. تو لہذا ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھنے دے. یہ ایک ایکسٹریم صورت میں نے عقیدے کی خرابی کی بیان کی. پھر اس سے نیچے اور بھی درجے. تو لہذا جہاں بچے کو ذہنی اس طرح کی آزادی ملتی ہے کہ اسے دین ایمان کی پرواہ نہ رہے، تو اگرچہ دنیا دار بولتے رہیں کہ نہیں جناب وہ مذہبی آزادی یوں کر کے ہونی چاہیے کہ جو چاہے جیسا چاہے عقیدہ اپنائے، تو یہ وہ جو کہنے والے وہ کہتے رہیں. آپ اللہ کا قرآن ماننے والے ہیں، آپ اس چیز پہ فوکس کریں. آپ یہ نہ کہیں کہ فلاں بڑا صحافی یہ کہہ رہا تو فلاں بڑا دانشور یہ کہہ رہا. یہ صحافی یا دانشور جو ہے یہ خدا کے قرآن سے تو بڑے نہیں. تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ عقیدے کی درستی سب سے مقدم ہے. عقیدے کے بارے میں سمجھایا جائے اور ماں باپ اپنی اولاد کو عقیدے کے بارے میں بتائیں، سمجھائیں، پڑھائیں، ذہن میں بٹھائیں. تو لہذا اس پر عمل کریں. یہ جو اس طرح کے دانشور یا اس طرح کے لکھنے والے ہیں ان کے پیچھے نہ چلیں. قرآن کا ہم نے کلمہ پڑھا، اللہ کا ہم نے کلمہ پڑھا، خدا کو ماننے والے ان لوگوں کا کلمہ نہیں ہم نے پڑھا ہوا. تو لہذا عقیدے کی اہمیت. تیسری بات ارشاد فرمائی کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ایک ذہن میں آتا ہے کہ شرک ایک گناہ ہے، لیکن شرک ظلم ہے کیا مطلب ہوا؟ ظلم کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کسی پہ زیادتی کرنا. تو شرک کرنے میں کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی زیادتی کی جاتی؟ تو چونکہ ہمارے ذہن میں ایک زیادتی کا خاص مفہوم ہے تو ہم اسی کے اعتبار سے بات کرتے ہیں. اصل یہ ہے کہ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جس کا حق ہے وہ اسے نہ دی جائے، کسی اور کو دے دی جائے. جو شاید جہاں رکھنی چاہیے اس سے کسی اور جگہ پہ رکھ دینا. ماں باپ کا حق ہے کہ ان کی عزت کی جائے. اب اگر کوئی ان کی عزت نہ کرے اور صرف دوسروں کی عزت کرے تو یہ ظلم ہے، کیونکہ ان کا جو حق تھا اس نے وہ ان کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اسے ایک مانا جائے، اسے واحد مانا جائے. کہا جائے کہ اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کو ایک مانا جائے، اس جیسا کسی اور کو نہ مانا جائے. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا ہمسر کوئی اور نہیں، اس جیسا کوئی اور نہیں. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی اور شے نہیں. تو یہ اللہ کا حق ہے. جو شرک کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا نہیں یہ جو بت ہے یا یہ جو پتھر ہے یا یہ جو سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ فرشتے ہیں، یہ اللہ جیسے ہیں. حالانکہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کے ہمسر، اللہ کے برابر کوئی نہیں. تو جب کسی اور کو اللہ جیسا سمجھ لیا تو اللہ کا حق جو تھا وہ ادا نہ کیا، تو یہ ہے ظلم. اور چونکہ اس ظلم کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے لہذا یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو اسے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم، بہت بڑا ظلم. اچھا، اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی. تاکید کیا فرمائی؟ اچھا سلوک کرنے کی. اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال میں ہے. اور ہم نے آدمی کو یہ بھی حکم دیا کہ میرا یعنی اللہ کا، کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری ہی طرف لوٹنا ہے، میری ہی طرف لوٹنا. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے جو فرمایا وہ ہے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں. پہلی آیت میں اللہ کا حق، اس آیت میں ماں باپ کا حق. اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ماں باپ کا حق کتنا بڑا ہے کہ اللہ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد ڈائریکٹلی ماں باپ کا حق بیان کیا. تو یہ ہے ماں باپ کا مرتبہ. تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو، آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی، یعنی اچھا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی. اب ماں اور باپ 2 ہیں، ان میں ماں کا جو حق ہے وہ باپ سے زیادہ ہے.
ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اولاد کے لیے جو مشقتیں ماں اٹھاتی ہے وہ باپ نہیں اٹھاتا۔ باپ کا جو میکسیمم ہے وہ تو اس کے لیے کما کے لانا ہے کہ اس کے رزق کا انتظام کرتا ہے، اب بیماری وغیرہ ہے تو اس کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے علاج کے لیے، لیکن ماں وہ 3 مرحلے طے کرتی ہے کہ جو یقیناً باپ نہیں کرتا، اور وہ مرحلے وہ ہیں کہ جن کے اندر عورت بے انتہا قربانیاں دیتی۔ پہلا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہن، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں اٹھا کے رکھا، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے۔ جیسے جیسے مہینے گزرتے جاتے ہیں ماں کی کمزوری میں، اس کی احتیاطوں میں، اس کی پرہیزوں میں، اس کی کمزوری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور یہ مسلسل مستقل 9 مہینے تک ماں یہ کمزوری، یہ تکلیف، یہ بوجھ برداشت کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد بچے کو جنم دینا، بچے کو جنم دینے کی جو مشقت ہے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ کیسی۔ پھر تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اولاد کی پیدائش کے بعد اسے جو دودھ پلانا ہے وہ بھی ماں کی ذمہ داری ہے، اور یہ دودھ پلانا ایسا نہیں ہے کہ بچے کو بول دیا کہ بیٹا ذرا 1 ہفتہ چھٹی پہ رہ کے آ جاؤ، اس کے بعد تمہیں دودھ پلا دے۔ صبح ہے، دوپہر ہے، شام ہے، رات ہے، رات کے 12 بجے، 2 بجے، 4 بجے، صبح جناب نیند آ رہی ہے نہیں آ رہی، کام ہے، کاج ہے، شوہر کی خدمت کرنی ہے، گھر کے کام کاج کرنے ہیں، جو کچھ بھی کرنا ہے، لیکن یہ ڈیوٹی ساتھ میں ہے، اور یہ ڈیوٹی کسی بھی وقت پوری کرنی۔ تو ایسی ڈیوٹی تو کسی نوکری کے اندر بھی نہیں ہوتی جیسی اس کو کرنی پڑتی۔ اپنی خوراک کا نچوڑ جو ہے وہ طاقت کی صورت میں اپنی اولاد کو دیتی۔ تو 3 مرحلے، بچے کی پیدائش سے پہلے کا، پیدائش کے وقت کا، اور پیدائش کے بعد کا۔ تو یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو ماں برداشت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کو باپ سے 3 گنا زیادہ مرتبہ عطا فرمایا۔ باپ کی عزت بھی بے پناہ ہے، معمولی نہیں ہے، ایک حصہ ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، لیکن ماں کا حصہ اس سے 3 گنا بڑا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی، خصوصاً ماں کے بارے میں کہ ماں یہ تکالیف اٹھاتی۔ اب فرمایا کہ بچے کے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال میں ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ مدت بچے کو دودھ پلانے کی ہے وہ 2 سال ہے، یعنی 2 سال کا جب بچہ ہو تو پھر اسے دودھ پلانا چھوڑ دینا چاہیے، اس کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں۔ بچہ جب 2 سال کا ہو جائے تو 2 سال کے بعد اسے دودھ پلانا گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ 2 سال کے اندر جب مناسب سمجھیں دیکھیں تو بچے کو دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ میکسیمم مدت، زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 2 سال ہے۔ ہاں، ایک یہ ہے کہ وہ جو حرمت رضاعت ہے کہ دودھ کے رشتے کی وجہ سے جو حرمت ثابت ہوتی ہے وہ 2.5 سال کی عمر تک ہے۔ اگر کسی نے 2 سال کے بعد اگلے 6 مہینے کے اندر بھی جیسے کسی عورت نے بچے کو دودھ پلا دیا تو وہ جو رضاعی ماں اور پھر رضاعی باپ اور رضاعی بہن بھائیوں کا جو رشتہ ہے وہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو لہذا وہ ایک جدا مسئلہ ہے، لیکن جو دودھ پلانے کے جواز کی مدت ہے زیادہ سے زیادہ وہ 2 سال ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک، ہم نے یہ بھی حکم دیا کہ اے بندے، اے انسان، میرا شکر ادا کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا شکر ادا کر، اور اپنے ماں باپ کا۔ یہ بھی ماں باپ کی عظمت کے اوپر کتنی بڑی دلیل ہے کہ کہاں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی، کہاں اللہ تعالیٰ کی ذات سر سے لے کر پاؤں تک بندے کو نعمت عطا فرمانے والی، کل کائنات پیدا کرنے والی، خالق، مالک، رازق، احسن الخالقین، احکم الحاکمین، رب العالمین، اس کا شکر ادا کرنا، جس نے قطرے قطرے میں نعمت رکھی ہمارے لیے، ایک ایک بال کے اندر ہمارے لیے نعمت رکھی۔ کہاں وہ ذات اور کہاں ماں باپ۔ تو ماں باپ کا اور اللہ تعالیٰ کا کوئی کمپیریزن کیا ہی نہیں جا سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے شکریہ ادا کرنے کو اپنے شکر کے ساتھ رکھ کے بیان کیا۔ میرا بھی شکر ادا کر، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ تو ماں باپ کا شکر ادا کرنا اتنا اہم۔ اب ماں باپ کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ ایک ماں باپ کو شکریہ بول دے، تھینک یو بول دے تو شکریہ ادا ہو جائے گا؟ صرف اتنا نہیں، یہ بھی ہے، لیکن صرف اتنا نہیں۔ ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا یہ ہے
کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے، ان کے جائز حکم کو مانا جائے، ان کی نافرمانی سے بچا جائے، ان کا دل خوش رکھنے کی کوشش کی جائے، ان کی جائز حاجات کو پورا کیا جائے، ان کی جائز خواہشات کو پورا کیا جائے، اور زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہیں، جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے ماں باپ کے لیے یوں دعا کرو، اے میرے رب میرے ماں باپ پہ ایسے رحم فرما جیسے مجھے انہوں نے بچپن میں پالا تھا، جیسے میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں پالا ہے اس طرح ان پہ رحم فرما۔ تو یہ ماں باپ کے لیے دعا۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی فرمایا کہ ہر نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرو، نماز پڑھو گے تو خدا کا شکر ادا کرو گے، نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرو گے تو ماں باپ کا شکر ادا کرو گے۔ تو لہذا ماں باپ کا شکر ادا کرنے کی جتنی بھی ہمارے لیے صورتیں زیادہ سے زیادہ ممکن ہو وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں چونکہ ماں باپ کے بارے میں بڑی تاکید کی، ان کا حکم ماننے کی، ان سے حسن سلوک کرنے کی، تو اب اس پہ معاذ اللہ کسی کے دل میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ پھر ان کی جائز و ناجائز ہر بات کو ہی ماننا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اے مخاطب، اگر وہ دونوں یعنی ماں باپ تجھ پر زور دیں کہ تو کسی ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل، پھر میری ہی طرف تمہیں پھر کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ماں باپ کی بات ماننی ہے، ضرور ماننی ہے، لیکن اگر وہ یہ کہیں تجھے کہ تو کسی شے کو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو پھر نہیں ماننا۔ یعنی ماں باپ کا بڑا مقام ہے، لیکن یہ نہیں کہ ماں باپ اگر کافر ہیں اور اولاد کو بھی بولے کہ کفر اختیار کرو تو کفر اختیار کرنے میں بھی ان کی اطاعت کی جائے، ایسا نہیں، یہ ہرگز جائز نہیں۔ یعنی سمپل اصول یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ جب ایک طرف اللہ کا حکم، دوسری طرف ماں باپ کا حکم، تو اللہ کا حکم اس پہ فوقیت رکھتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کسی کام میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ یہاں شرک کا بیان ہے، اس سے نیچے بھی یہی حکم ہے۔ ماں باپ بولے بیٹا نماز نہیں پڑھنا، ماں باپ بولے بیٹا دین نہیں سیکھنا، ماں باپ بولے روزہ نہیں رکھنا جبکہ روزہ شرعاً فرض بنتا اس کے اوپر، تو ایسی چیزوں کے اندر ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ ماں باپ بولے بیٹا رشتہ داروں سے تعلق توڑ دو، فلاں رشتہ دار سے نہیں ملنا، تو وہ اگر ذی رحم رشتہ دار ہے اور اس سے تعلق توڑنے کی شرعی کوئی جائز وجہ موجود نہیں ہے تو صرف ماں باپ کے کہنے سے رشتہ داری نہیں توڑی جا سکتی۔ جیسے بعض اوقات خاندانوں میں لڑائی ہوتی ہے تو اولاد کو پکا کر دیتے کہ فلاں سے نہیں ملنا، تو وہاں نہ ملنے کی شرعی جائز صورت موجود ہو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ یا بعض اوقات باپ ہی بچے کو ماں کے خلاف وہ اسے برانگیختہ کرتا ہے، یا ماں بچے کو باپ کے خلاف کرتی ہے تو وہاں اطاعت نہیں کی جا سکتی، وہاں بات نہیں مانی جا سکتی۔ خاص طور پہ میاں بیوی میں جدائی ہو جائے اور بچے ماں کے پاس ہوں تو اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ ماں جو ہے وہ بچوں کے دماغ میں باپ کے خلاف فیڈ کرتی رہتی ہے، یہ حرام، یہ ناجائز، اور ان کاموں کے اندر اولاد اپنی ماں کی بات نہیں مان سکتی، یعنی باپ کے خلاف اپنی ماں کی بات نہیں مان سکتی، تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تجھے یہ کہیں کہ شرک کر تو پھر نہیں ان کی بات ماننی، ہاں اس کے باوجود کہ وہ تجھے شرک کا بولے، کفر کا بولے، گناہ کے کاموں کا بولے، اس کے باوجود دنیا کے کاموں کے اندر پھر بھی ان سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ یعنی ماں باپ کافر بھی ہیں، کسی کے باپ مثلاً غیر مسلم ہیں، تو تب بھی دنیاوی معاملات میں پھر بھی ان سے اچھا سلوک ہی کرنا ہے، ہاں دین کے کاموں کے اندر ان کی بات، غلط بات نہیں ماننی۔ اور مزید فرمایا کہ
پیروی کر اس کی جو میری راہ پہ چلنے والا ہے. یعنی ماں باپ میری راہ پہ چلے تو بات ان کی پیروی کر، ورنہ اگر وہ نہیں چلتے تو جو میرے راستے پہ میری طرف رجوع کرنے والا ہے اس کے راستے کی پیروی کر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.